ناظرین کرامی، بابل ایک ایسا عظیم شہر ہے جس کا ذکر قرآن، زبور، تورات، انجیل سمیت دنیا کی تمام مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پرہا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی کہ ہاروت اور ماروت پر اتری تھی۔ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ معاش ہیں، یعنی کہ آزمائش ہیں، کفر میں نہ پڑو۔ بعض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جن سے بیوی بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ بابل موجودہ عراق کا ایک شہر ہے جو کہ بغداد سے 55 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یہ شہر دریائے فرات کے کنارے پر آباد تھا۔ پرانے زمانوں میں یہ سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت رہ چکا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ شہر آباد کب ہوا۔ اس بارے میں متعدد روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے فرات کے قریب ہی اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام قابیل سے نفرت کرنے لگے، اور قابیل پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطانی کاموں میں مگن تھیں، اور وہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد پر انہی پہاڑوں سے اتر کر حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو عورت کی وجہ سے قتل کی، اسی وجہ سے قابیل کی اولاد کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ پہاڑوں سے آتے لوٹ مار مچا کر پسند کی عورتوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے اس بستی کا نام بابل یعنی کہ جدائی رکھا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5000 قبل مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا تذکرہ موجود ہے۔ بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ 1750 قبل مسیح کے دوران عراق کے مشہور بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنے دارالحکومت کا درجہ دیا اور اس سے بکثرت عمارات تعمیر کروائیں، نہریں کھدوا کر آبپاشی کا نظام درست کیا۔ تبھی اس شہر نے ترقی کی، ایسی منازلیں طے کی جو پہلے کبھی کس نے نہ کی تھیں۔ حمورابی کے بعد بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 679 قبل مسیح میں کلدانی حکمران بخت نصر بابل کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے اپنے لڑکپن میں ہی مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنے آس پاس کی تمام قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے علاقے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں یہودیوں کی قید کر کے بابل لے آیا۔ ان قیدیوں سے دن رات مشقت کی جانے لگی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو ہی بابل شہر کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کے تزئین و آرائش کی فیصل پر خرچ کر کے تعمیرات میں سب سے اہم مقابل کے باغات کو حاصل کرنا تھا، جو اپنے وقت سے لے کر اب تک کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ باغات اس سے اپنے حسین و جمیل ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکہ کسی اور کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی، جس وجہ سے بخت نصر نے ایسے ہوا میں معلق باغات تعمیر کروائے کہ وہ ان میں مگن ہو کر اس شخص کو بھول جائے۔ دوستو، یہ دنیا کے ان 7 عجائبات میں شامل ہے کہ جس کے مقام کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہو سکا۔ تاریخ دان ہیٹروڈیوس کے مطابق اس وقت بابل کی آبادی 5 لاکھ تھی۔ جیسے جیسے شہر کی آبادی بڑھنے لگی تو بادشاہ بخت نصر کو فکر لاحق ہوئی کہیں شہر لوگوں کے لیے کم نہ بڑھ جائے۔ اس لیے اس نے دریائے فرات پر پل تعمیر کروا دیا، اور پھر یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دریائے فرات کے مشرقی اور مغربی دونوں طرف لوگ رہنے لگے۔ دوستو، یہی وہ دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے پتھروں سے دنیا کا پہلا پل تعمیر کروایا۔ بس پھر آہستہ آہستہ یہ شہر بھی برائیوں کی طرف بڑھنے لگا، جیسے کہ اکثر ترقی پذیر شہر ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھ کر برائیوں میں ہی مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ یہ شہر جادو کی اماج گاہ بن چکا تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 بیان کی۔ لوگ ہاروت اور ماروت دونوں سے جادو سیکھتے تھے۔ کبھی روایات میں ہے کہ بابل میں بخت نصر نے ایک ٹاور تعمیر کیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے جادو کر کے آسمانی مخلوق کو اپنے بس میں کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ دن بھر یہ لوگ جاگتے رہتے، اور جیسے ہی رات ہوتی تو جادوگروں کی اس بستی میں رونق آ جاتی، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں
اور راہگیروں کی دل گیری کا سامان کیا کرتیں۔ بابل کے لوگ بت پرست ہوا کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بلمردوک کہلاتا تھا۔ اس شہر میں بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ بابل میں طرح طرح کے رواج عام ہو گئے، جیسے کہ فیسٹیول آف بیلس، جس میں 2 مقدس بیل اور گائے کا ملاپ کروایا جاتا تھا۔ یہ میلہ ہر سال منایا جاتا تھا، لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ بخت نصر کی بیٹی بھی وہ میلہ دیکھنے چلی گئی۔ جب ایک مرد نے اس پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے میلے میں شامل 25,000 کے قریب مردوں اور عورتوں کو قتل کروا دیا۔ بابل کے شہر میں ایک کنواں تھا۔ اصل میں یہ کنواں زندان کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ شاہ بابل مشہور اس لیے تھا کہ توریت کے مطابق اس کنویں میں 2 فرشتے یعنی کہ ہاروت اور ماروت قید تھے، جنہوں نے زنا اور قتل کیا تھا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ بعد اس کے سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا۔ سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا۔ جادوگروں اور گناہوں کی اس بستی کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی، اور آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ سکندریہ، ایتھنیس اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ایسا گمنام کیا کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو بابل میں خنجرات کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اب بھی بابل میں ڈراؤنے خنجرات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ قریب قیامت میں بابل پھر سے دنیا کا سب سے عظیم شہر بنے گا اور پوری دنیا کو ہم وہاں سے بیٹھ کر اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عیسائیوں کے پادری بابل کو آباد کرنے کے لیے عراق سے رابطے میں ہیں۔